ذائقہ. تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی. یہ بڑا نقصان ہے. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں, چائے, نسوار, پان گٹکا, روزہ بہت ٹف ہوتا ہے ان پہ. روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو پھر وہ مخصوص ٹائم پہ چائے چاہیے, نہیں چاہیے تو روزہ کھلتا ہے. تو چائے چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا تھا مجھے کہ روزے دڑا دڑ بڑے آسان ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو جو نسوار کا نشہ چائے سے بھی زیادہ سخت ہے, ان کے لیے رمضان کا روزہ بڑا ٹف ہوتا ہے. روزہ کھولتے ہی 2 پکوڑے کھائیں گے فوراً نسوار, پھر ایک دم اب پتہ چلے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو کیوں اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج بناتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں آدمی کسی چیز کا محتاج بنا دے کہ وہ نہ ملے تو تکلیف ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو اب جہاں بھی جا رہے ہیں چائے, منع کریں تو بھئی کچھ تو کھلانا ہے. مفتی صاحب آئے ہیں, یہ بیان میں ذکر کر دیں گے کچھ نہیں کھلایا انہوں نے, تو وہ لسی لے کر آ رہا ہے اتنا بڑا گلاس لسی کا. ابے بھائی اس کو کون ہضم کرے گا؟ پھر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی کافی لے کر آ رہا ہے, وہ تو چائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافی, وہ تو اس میں تو زیادہ کیفین ہوتی ہے. تو پھر ہم نے کہا یار وہی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, کیا تھا؟ اب کبھی ہم کہہ رہے ہیں ادرک کا قہوہ بنا دو, تو وہ ادرک گھر والوں کو مل نہیں رہا, بنایا تو اتنا ادرک ڈال دیا کہ وہ تو آنتوں کو گلا دے گا بھائی یہ ادرک, کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو کتنا ڈالنا ہے اس میں. تو اب بہت پھر وہ دوبارہ ہی ہو گیا حساب کتاب. پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. چھوڑوں گا انشاءاللہ, یہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا. یہ چائے پینے کی چیز نہیں ہے. تو اب چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کریں کہ اب لوگوں سے تو ملاقات تو ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ کھلائیں گے ہی, تو اپنے کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کسی حکیم سے رابطہ کر کے دار چینی, لونگ, ادرک, یہ 3 چیزوں کا قہوہ بڑا خاندانی ہوتا ہے. اس سے اپنی یہ چائے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. اس سے باڈی فریش بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے, اور طبیعت بھی فٹ فاٹ, دماغ بھی واقعی سچی مچی کا تیز ہوتا ہے. دار چینی, ادرک, لونگ, اس میں کلونجی بھی ہو, یہ سب چیزیں یہ تو صدیوں سے انسان استعمال کرتا آیا نا. تو اس کا ایک میں سوچ رہا ہوں پاؤڈر بنا کے رکھ لوں. کسی حکیم صاحب, قبلہ حکیم صاحب سے بولوں بھائی کوئی مناسب سا کیا بنا کے دو, دار چینی, ادرک, لہسن, سونٹ کہتے ہیں ادرک کو, جو سوکھا ہوا ادرک, اس کا ایک تھوڑا سا پاؤڈر بنا دو یا گولیاں بنا دو. اب کسی بھی گھر میں گئے ایک ڈبی سے ایک گولی نکال کے دی, ابے پانی میں ابال کے اس کو ڈال دے, یہ بنا کے لے. یہ ہماری پتی ہے. یہ کیا ہے ہماری؟ آپ نے چائے اگر پلانی ہی ہے تو یہ لیں اور اسے پانی میں بوائل کر کے لے آئیں. ہم اپنی پتی اپنے ساتھ, جیسے شوگر کے مریض اپنی شوگر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ دودھ پتی بھی ہے, اس کو دودھ میں ڈال کے پی لو تو دودھ پتی کا مزہ آئے گا, اور اس سے آپ کو فریشنس وہی حاصل ہوگی جو کس سے ہوتی ہے, چائے سے, اس سے بھی زیادہ, اور وہ واقعی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ نے یہ. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے پھر دوبارہ سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی, اللہ نے انسان کو کیا صلاحیت دی ہے سیکھنے کی, تو یہ ہے اصل. اب سیکھنے میں سب سے پہلے علم جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں. اللہ کرے میں 10 منٹ میں اپنی بات جلدی سے صحیح طرح سے مکمل کر لوں. سیکھنے کے درجات مختلف ہیں کہ سیکھ کیا رہا ہے. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل سائنس کا علم سیکھ رہا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے, کیا خیال ہے؟ اور ایک آدمی مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے, مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے نا. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ معاشرے میں عزت کس کو زیادہ ملے گی؟ بول لو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کو. یار یہ زیادہ, مٹی کا برتن ٹھیک ہے لیکن وہ نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ تو فیکٹریوں میں ویسے ہی اتنا کچھ بن رہا ہے, اور وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں اور آپ مٹی کے برتن نہیں بنا سکتے, لیکن میڈیکل سائنس کی فضیلت بولو زیادہ ہے, کیونکہ بھائی یہ ایسا علم ہے جس سے انسان کو حیات اور زندگی ملتی ہے. تبھی لوگ ڈاکٹروں کی عزت ایک کمار سے زیادہ کرتے ہیں, کمار جو مٹی کے گھروندے بناتے ہیں, اور پیسہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے ڈاکٹروں کو. تو یاد رکھیں انسان کی فضیلت سیکھنے, اچھا
سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیکھنا فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ اور آپ چرس بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. بولو نا یار, یہ بھی تو سیکھنا ہی ہے نا. تو اس سیکھنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. یہی ہے جیسے لیپ ٹاپ میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے کہ وہ بہترین جوا کھیلنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایسے بھی تو پروگرام ڈلتے ہیں نا, اس میں بیٹھ کے آپ پب جی کھیلو, آپ جوا کھیلو. تو سیکھنا جو جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے وہ مطلق علم نہیں ہے بلکہ مفید علم جس کا انسان کو فائدہ ہو. اور اس میں بھی سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ علوم کی فضیلت دوسرے علوم سے زیادہ ہے. تو یاد رکھیں, جس طرح میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر کو فضیلت کمار پہ زیادہ ہے, بالکل اسی طرح سب سے افضل علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس علم سے آپ کو اللہ کا پتہ چلتا ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو, اور آپ کو کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہو. اس علم کی آج دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس علم کی ہے, کیونکہ یہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتی ہے. اور یہ علم یونیورسٹیوں میں بولو نہیں پڑھایا جا رہا, یہ صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ صرف مدرسوں میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلسے سے خطاب کیا. اس خطاب ان کا یہ پھر کتابی شکل میں یہ خطاب موجود ہے. میں نے کہا نا دیکھو, خطاب نیچرل وے ہے بات کو ڈیلیور کرنے کا, لیکن اگر کتابی شکل میں نہ ہوتا تو آج ہمیں اس خطاب کا پتہ نہ ہوتا. جس نے تحریر کیا اس نے یہ احسان کیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز محفوظ ہو گئی. تو انہوں نے جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا کہ دیکھو تم دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون چھوڑ دو, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. دینی مدرسوں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں نا آپ کو چھوڑ دو. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو مدرسے جن میں لوگ علماء بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, حلال و حرام کا علم سیکھ رہے ہیں, یہ مدرسے کیا ہو جائیں گے؟ بند. جب وسائل نہیں ہوں گے تو بند ہی ہوں گے نا, فرشتے تھوڑی آگے چلائیں گے. اور یہ سب لوگ کاروبار میں اور ملازمتوں میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی چاول بیچ رہا ہوگا, کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب ہو سکتا ہے کہیں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح ہے نا بھائی. میں اگر مدرسے میں نہیں پڑھتا تو مدرسے تو میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا نا, گولے گنڈے کی دکان کھول لیتا, یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بہت بڑا بزنس ہوتا, زرداری کے سے میرے بہت اچھے تعلقات ہوتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا. آپ کو کیا ہے, میں جو بھی کروں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. یہ گولے گنڈے تو کم سے کم یہ تو کر ہی رہا ہوتا نا. کچھ بھی نہ ہوتا تو یار ایک ریڑھی لگا کے گولے گنڈے بیچ رہا ہوتا, کچھ تو کر رہا ہوتا. لیکن یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہ کر رہا ہوتا, میں حلال و حرام کی باتیں نہ کر رہا ہوتا. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مدرسوں کے ساتھ آپ تعاون چھوڑ دو گے تو یہ مدرسوں میں کام کرنے والے لوگ یہ سب کیا کریں گے؟ بولو. ابھی جو یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں نا دل جمی کے ساتھ, ان کی تنخواہوں کی ذمہ داری کیا گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے؟ بولو نا یار, نہیں لی ہوئی. اور اللہ نہ کرے کہ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری لے لے. جس دن دینی مدرسے گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے اس دن دینی مدرسوں کا ایسے ہی جنازہ نکلے گا جیسے آپ کے یونیورسٹیوں کا جنازہ نکل چکا ہے. آپ کہیں نہیں ہماری یونیورسٹیاں تو بہت اچھی ہیں, جا آپ یونیورسٹی میں دیکھ لو لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. اچھے خاندانی گھروں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ چرس پی رہی. اس میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو اب اسکولوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا کام ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم اگر ختم نہیں کیا نا تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے اگر قرآن بھی پڑھیں گے
کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زیادہ فائدہ ہے. وہ ایتھیزم کا علاج ہم کر دیں گے, ان کے نظریات کو ہم ٹھیک کر دیں گے. لیکن جو لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھایا جائے گا نا, اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلے گا یہ کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کو تو کوئی فوکس کر ہی نہیں رہا ہے. اور کیوں بٹھایا ہوا لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے اسکولوں میں نصاب تعلیم میں قرآن بھی آ رہا ہے, قرآن بھی آ رہا ہے. خدا کی قسم, مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے, امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے. اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے تو بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے, وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی. اس کے باپ ہے, اس کا بھائی ہے, وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا, غیرت گئی, ختم غیرت. اب وہ برباد ہوں گے. آج کی خبر ہے یونیورسٹی کی لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے. آج کی خبر, احتجاج کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنسی طور پر ہمیں ہراساں کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں نمبروں کے نام پہ کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک ہماری یہ خواہش پوری نہیں کرو. تو لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے, احتجاج ہو رہا ہے, ٹی وی چینل میں اس کو لایا جا رہا ہے, دیکھو کتنا غلط ہو رہا ہے, کتنا غلط ہو رہا ہے. او بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں میل آدمی آ کے لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم احتجاج بنی ہوئی ہے. پشاور کی عوام تو بڑی غیرت مند ہے, ان کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک عورت کا کسی مرد سے جو ہے نا وہ ہنس کے کلام کر لے, بات کر لے. مگر نئی جنریشن کے دل سے غیرت کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ خود پشاور کی عوام آواز اٹھا رہی ہے, نہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں. ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے. تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ. قرآن تو کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت اپنے پاؤں کی پازیب, عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے. جو زیور کی جھنکار سننے کی اجازت نہیں دے رہا جو قرآن, آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے, اور فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے اور میل کو کیا پڑھا رہا ہے؟ میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے. یہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے؟ روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ. کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں جوان لڑکیوں کو ہراسا. تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی, کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو, اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی, مجھے بیان کے لیے بلایا تھا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو, سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں, یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر. یار یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے؟ ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے, وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے. بس نوٹ چاہیے, نوٹ, پیسہ چاہیے پیسہ, غیرت ویرت ختم. میرے پاس فون آتے ہیں میری بچی کا یہ ہو گیا, وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں, وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی
مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے، لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر، اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہیں وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے، غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا، وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا، مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے، آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو، کیا لگتا ہے تمہارا، کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی ہیں تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ ڈاکٹروں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار، ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہوگی، پٹھان ہوٹل کا بہترین قسم کا پراٹھا آ جائے ان کے پاس چھولے کباب کے ساتھ، ڈاکٹر کا دل مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ کہے گا پڑھے لکھے کا پیٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ قدرت نے رکھی ہے، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو نکاح کی ترغیب دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دیکھو نیچرل مذہب ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بہت سے مذہبی رہنما، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے مذہبی رہنماؤں نے نا آپ کو اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے کہ وہ اس زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ کا مذہب معلوم ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عورت شیطان کے روپ میں نکلتی ہے. اگر کسی مرد کی عورت پہ نظر پڑے اور اس کے دل میں خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے فوراً اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرے، تاکہ اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ختم. اور یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. بھائی کسی کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے، ہاں برا آدمی اس خیال کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے لیے بولو قربان کر دیتا ہے اور وہ حلال پر قناعت کرتا ہے. تو یہ غیر اختیاری نظر پر جب ایسا خیال آیا تو جو بالکل ایک نیچر کے مطابق ہے، نیچر ہے یہ، تو نیچر سے لڑوایا جا رہا ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تمیز سے دیکھو، اور ان کو نامرد بناؤ، ان کو پھر جو ہے نا کچھ ایسا کوئی علاج کرو ان کا تاکہ یہ آدمی نہ رہیں. وہ پروفیسر پہ اعتماد کر رہے ہیں، اس کے کمپلین ہو رہی ہے پروفیسر صاحب ہماری بچیوں کا خیال کریں. اس پروفیسر سے کون بچائے گا آپ کی بچیوں کو؟ میں مانتا ہوں سارے ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے، لڈو سب کے دل میں پھوٹتے ہیں، خیالات سب، اور نہیں آ رہے تو وہ بیمار ہے، اس کمبخت کو اپنا علاج کرانا چاہیے. نیچر سے مت لڑو، خام خام ایک گھننے بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں. یہ گھننا پن ہے، اچھے بچے نہیں ہیں. یہ تیرا کیا لگتا ہے یہ جو میل ٹیچر تمہاری بیٹیوں کو پڑھا رہا ہے جوان، یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے عورت پر باپ اور بھائی کا پہرا بٹھایا ہے. وہ بھائی اپنی بہن کے حق میں غیرت مند ہوتا ہے، باپ بیٹی کے حق میں غیرت مند. اس پہرے کو ہماری یونیورسٹیوں نے بولو ختم کر دیا، اور نہ ہماری مذہبی جماعتیں اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں، نہ جب مذہبی جماعتیں نہیں اٹھا رہے ہیں تو باقی کون اٹھائے گا آواز؟ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کلچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آپ کو تو میں جو واقعات ہمارے سامنے، تو لوگ دل کی باتیں کرتے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچی مری کیوں ہے. وہ بھائی مری اس لیے سیٹنگ چل رہی تھی اس کی، اب وہ بتا نہیں سکتی.
کہ باپ میں غیرت ہے, بھائی میں غیرت ہے, اس کو نہیں بتا سکتی وہ. اور دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب اس کو حلال کانٹیکٹ بھی نہیں کرنے دے رہے, یعنی غیرت دکھا رہے ہیں کہ شادی تمہاری ہماری مرضی سے ہوگی. بیٹی کو کیا بول رہے ہیں, جب اپنی مرضی سے کرنا تھا تو پھر لڑکوں میں بٹھایا کیوں اس کو لے جا کے آپ نے؟ عجیب پاگل پنے والی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اتنے غیرت مند تھے تو وہاں کیوں بٹھایا اس کو؟ جب وہ روزانہ 20 آدمیوں کو دیکھ رہی ہے, کلاس فیلوز کو دیکھ رہی ہے, ٹیچر کو بھی دیکھ رہی ہے, پروفیسر کے باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہی ہے, اسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہے, اب وہ لٹو ہو رہی ہے, تو اب میرے بھائی اس کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب یہ غنیمت ہے کہ وہ شادی کی بات کر رہی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنانے کی بات نہیں کر رہی. اس پہ اپنی بچی کے پاؤں دھو دھو کے پیو. بیٹی تو اتنی نیک کہ تو یہ کہہ رہی ہے میری شادی کر دو, بتا کہاں شادی کرنی ہے, تو جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے فوراً کر دو. اب غیرت کا مسئلہ بناؤ گے تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے. غیرت دکھانی تھی اس وقت, نہیں آ رہی میرا خیال ہے, غیرت اس وقت دکھانی تھی, اب اس وقت نہیں دکھائی ہے, تو اب جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے بولو, کوئی چرسی ہیروئن چی نہ ہو, انسان کا تھوڑا سا بچہ ہو تو وہ کر دو. اور وہ شادی کے لیے ایگری ہو گیا تو اس کا مطلب انسان کا بچہ ہے, ورنہ لڑکے آج کل نہیں ایگری وقت ہے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے ہم نے, وہ کھینچے گا اس کو, وہ چسکے لے گا, وہ تھا شادی نہیں کرے گا, وہ چسکے لے گا, وہ اس کو کہے گا بھی 4 سال بعد شادی کریں گے, ابھی تھوڑی لائف کو انجوائے کرنے دو, شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, ہماری تعلیم. اور یہاں آتی رہی ہیں خواتین, روتی رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کے, زندگیاں برباد کر کے پھر ہمارے سامنے روتی ہیں. مجھے 4 سال ایک آدمی نے لارے رپے دیے, ایک خاتون آئی وہ بھی ڈاکٹر میڈیکل کالج میں, ان کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر بھی ڈاکٹر, 4 سال اس نے لارے رپے دیے, پہلے ایجوکیشن مکمل ہو جائے, مفتی صاحب, اب وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. میں نے کہا آپ لارے رپے میں آئی کیوں, اس کے کیوں آئی بھائی؟ اس کے بولتے شادی کر آرام سے, نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے. نہیں ہوتا. تو اپنی جو طاقت ہے نا اس کو صحیح جگہ لگاؤ, ورنہ آپ کی صلاحیتیں برباد ہو. کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھاؤ, یہ تمہاری بیٹیوں کو بے غیرت بنائے گا. میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھو کہ جو لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں خراب ہوتی ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ایک سے ایک پرہیزگار پاک دامن لڑکی موجود ہے, لیکن کب تک؟ آج ہے, کل ان کی اولادیں نہیں ہوں گی, اولادیں ہو گئیں تو اولادوں کی اولادیں برباد ہو جائیں گی. اور جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ویسٹرن سے آ رہا ہے, وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے اسکول والے صاف لفظوں میں پروموٹ نہیں کر رہے, کل یہ پروموٹ کریں گے, صحیح ہے نا, کل یہ کیا کریں گے, یہ خود سکھائیں گے پروفیسر کہ کیا ہوتا ہے اگر اس کی اس سے دوستی ہے. وہ اپنے چکر میں سکھائے گا, کیونکہ صرف خدا ہے جو حق بات کرتا ہے, وہ کسی کے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتا, ورنہ انسان جب بات کرے گا اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کرے گا, وہ اپنے مفاد پہلے رکھے گا. تو پروفیسر خود کہے گا اس میں حرج کیا ہے, تھوڑا ذہن کو کشادہ رکھو, کیوں مولویوں والی پرانی باتیں کرتے ہو, دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں, بس احتجاجات ہو رہے ہیں. تو بھائی وہ مولانا تھانوی کی بات مکمل کر دوں, انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے مدرسوں کے ساتھ تعاون ختم کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ چاول بیچیں گے, انڈے چھولے کا کاروبار کریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے پاس ایمان اور غیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. سمجھ رہے ہو, ڈاکٹر بنے گی, وہ انجینئر پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, سب پیدا ہوں گے, انسان پیدا نہیں ہوں گے. آج کسی نے امریکہ سے ایک بوڑھی عورت کی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی, بیچاری رو رہی ہے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. امریکن لیڈی ہے, کہہ رہی میں نے اپنے بچوں کو اتنی محنت سے پالا, اور میں سنگل مدر ہوں, ویسے ہی شوہر کے بغیر پالا ہے, جس نے پیدا کیا اس کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے, اکیلی ٹینشن اٹھا کے پالا ہے, اور مجھ سے میری اولاد ملنے بولو نہیں آتی. یہ ہے عورت کے حقوق, یہ کل تمہارا فیوچر بھی ہونے والا ہے. ابھی میری پیشگوئی, اس کو ریٹن فارم میں لے آؤ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد نا لوگ یہ دیکھیں کہ ایک مولوی یہ فضول باتیں کر کے گیا تھا. تو اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی کو ایجوکیشن, تو آپ اپنے اسکول بنائیں, آپ اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں جب وہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس میں آپ اپنے جو ہدف ہے اس پہ سمجھوتا نہ کریں.
سسٹم کو الگ کریں. میں کہتا ہوں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, الگ الگ ہو, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ اسلام بھی پڑھائیں گے, اس کے جو نقصان ہوگا نا, جو مرد اور عورت کو اکٹھا بیٹھنے کا, جو غیرت ختم ہوگی, اس غیرت کو دوبارہ لانا بہت مشکل. غیرت جانے میں سیکنڈ لگتے ہیں, آنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں میرے بھائی. ایک دفعہ غیرت ختم ہو جائے نا, آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن غیرت جانا کس 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.